بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں وگرنہ، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے کفن بھی۔ حضرات گرامی، معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے انسان کو بنانے کے بعد اس دنیا کے اندر یوں ہی کھلا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی حفاظتوں کے وہ تمام اہتمامات فرما دیے کہ جس سے وہ اس دنیا کے اندر خیر اور برکت کو سمیٹ سکتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے اسے آگاہ کر دیا جو چیزیں اس کے لیے جلدی یا بدیر نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو انبیاء کے سلسلے میں آخری لڑی بنا کر کے جب اس کا حصہ بنا کے بھیجا، جہاں دیگر احکامات دیے وہاں یہ بھی حکم دیا کہ اے ہماری طرف سے ہمارے دین کی خبریں دینے والے پیغمبر، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یہ حکم آپ اپنے اہل خانہ کو بھی سنا دیجئے، اپنی بیٹیوں کو بھی دے دیجئے، اور جو مسلمانوں کی عورتیں ہیں ان کو بھی یہ حکم سنا دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنے اوڑھنیوں کو لیں اور پردے کا اہتمام کریں جلابیب کا۔ ایک طرف آسمان سے رحمان کا انسان کے لیے محبتوں والا، شفقتوں والا، رحمتوں والا یہ پیغام اترا، دوسری طرف شیطان اللہ کے مد مقابل اللہ کے احکام کو چیلنج کرنے والا بھی میدان میں اترا۔ دونوں طرف کشمکش جاری و ساری رہی، اور آج یہ دن بھی ہمیں دیکھنے پڑے کہ امت مسلمہ، مرد اور خواتین بذات خود اس حکم کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے بن گئے کہ جس حکم کو اللہ نے ان کے لیے چنا تھا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اس دنیا کے اندر وہ حکم دیا اور سنایا تھا۔ میڈیا نے کمال دکھایا اور ہماری خواتین کو چادر سے، چار دیواری سے، گھر سے باغی کرنے کے لیے جو اس سے ہو سکتا تھا اس نے کیا، اور ہماری خاتون بھی اس کی للچائی باتوں میں آ گئی،
لیکن ہم اپنی ماں بہن کو یہ بات یاد کروا دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک تاریخ اور ہسٹری ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ آپ ہسٹری کو پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ کو دیکھ لیں، جب عورت اسلام کے قلعے میں، چادر میں، چار دیواری میں محفوظ رہی ہے اور اس حد تک محدود رہی ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ شیر کے بالوں کے اندر ہاتھ ڈالنا تو ایک مرد کے لیے بڑا آسان تھا، لیکن عورت کی زلفوں تک رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں تھی۔ اور جب یہی عورت چادر اور چار دیواری کے قلعے میں اسلام کے نظام کو لے کر کے براجمان تھی، اس وقت بھیڑیے کی رانوں کو چھونا تو آسان تھا، مگر ایک عورت کی پنڈلی تک رسائی جو تھی وہ ممکن نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سریا کے ستاروں پر کمندے ڈال لینا انسانوں کے لیے ممکن تھا، لیکن دن کی روشنی کے اندر کسی عورت پر ڈورے ڈالنا انسان کے لیے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ یہی چادر تھی، یہی چار دیواری تھی، یہی اسلام تھا، یہی قلعہ تھا اور یہی عورت تھی۔ جب اس کے اندر وہ سیف تھی، بلوں میں گھسے ہوئے سانپوں کو نکال لینا اور ان کی گردن میں ہاتھ ڈال لینا آسان تھا، مگر کسی عورت کی کمریہ تک رسائی جو تھی ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہوا کرتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں سوئی تو دکھ جاتی تھی، لیکن دن کی روشنی میں کسی مسلمان عورت کی انگلیوں کے پورے دکھائی نہیں دیا کرتے تھے۔ خیر، اور یہ دن تھے کہ جس وقت کسی بد نصیب شاعر کے ان لفظوں نے ترجمانی کی تھی، اور یہ شعر ایسے نہیں بنا تھا، یہ مسلمانوں کی چادر اور چار دیواری کا نتیجہ تھا کہ جب اس بد نصیب نے لکھا تھا کہ مجھ سے تو غسل خانے کے نصیب اچھے، مجھ سے تو غسل خانے کے نصیب اچھے، میں تجھے دیکھنے کو ترسوں وہ تجھے اریاں دیکھے۔ اس شعر کی بدماشی، خرافات، غلط بیانی اپنی جگہ پر، لیکن ایک چیز جو اس دھندلکے میں اور اندھیرے میں اور غبار میں عیاں ہوتی ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان عورت جو اپنے وقار کا، اپنے مرد کے خیال کا اور اپنے گھر کی عزت کا دھیان رکھتی تھی، اسے دنیا دیکھنے کو ترستی تھی۔ یہ بھی ایک دن تھے، مگر آج دیکھ لیں اللہ کا احسان ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اپنے دوپٹے، اپنی اوڑھنیوں کو سنبھال کے لیجئے۔ ہمارے ہاں خواتین کی چار قسمیں ہو گئیں۔ پہلی قسم، خواتین نے دوپٹہ لینا گوارا ہی نہیں کیا، ضرورت کو محسوس ہی نہیں کیا، سفر ہو یا حضر ہو، گھر ہو یا باہر ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، شادی ہو یا کوئی پارٹی ہو، ان کے ہاں دوپٹہ نظر نہیں آتا، اور اگر کبھی حسن اتفاق ہو بھی تو وہ لپیٹا ہوا، سمیٹا ہوا، تہ لگایا ہوا وہ پرس کی نظر یا ایک ہاتھ کی زینت ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہماری مائیں بہنیں، پیغمبر کی بیٹیاں وہ ہیں جو لیتی تو ہیں مگر جہاں لینے کا حق تھا وہاں نہیں، کندھے کے اوپر ایک سائیڈ پہ ڈال کر کے یوں آ رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ کبھی پنجاب کا بدماش سلطان راہی اپنے ایک سائیڈ پہ پرنا ڈال کر کے مارکیٹ میں چل رہا ہوتا تھا، تو وہ منظر ہمیں آج دکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو سر پہ رکھتی ہیں، رکھنے والی، وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ لیے ہوئے میں اور نہ لیے ہوئے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ کاسیات عاریات، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا اللہ رب العزت نے لعنتیں برسائی ہے ایسی خاتون کے اوپر کہ جو پہننے والی بھی ہے لیکن ننگی بھی ہے، لوگوں کی نظروں میں اور اپنے خیال میں لباس پہن کے آئی ہے لیکن وہ ننگی ہے۔ اور چوتھی قسم کہ جو لے رہی ہیں ان کا ڈیزائن یہ ہے، کسی مجلس میں ہوں، کسی سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کسی بھی مقام پہ ہوں، پبلک پوائنٹ پہ ہوں، سر پہ ایک مرتبہ لیں گی، پھر جھٹکا دے کے اس کو اتاریں گی، پھر اس کو سر پہ لیں گی، پھر جھٹکا دیں گے، اتاریں گے۔ تو یہ کھیل، یہ سلسلہ، یہ لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانا، کہنے والے نے کیا خوبصورت کہا تھا، سنبھلتا نہیں جن سے سر کا دوپٹہ، سنبھلتا نہیں جن سے سر کا دوپٹہ، سنبھالیں گی کیا وہ کلیجہ کسی کا۔ آج ایک دوپٹہ نہیں سنبھل رہا، کل ایک فیملی سنبھالنی ہے، ایک خاندان سنبھالنا ہے، ایک قبیلہ اور ایک قوم کو سنبھالنا ہے، ایک نئی نسل اور ایک نئی جیل کو سنبھالنا ہے، تو یہ کیسے سنبھال پائے گی؟ ہمارا معاشرہ جو ہے کچھ ایسی عکاسی کر رہا ہے۔ اور بھائیو، پیغمبر نے کہا تھا اس چیز کے اندر ہم مرد بھی شریک،
عورتیں بھی شریک. یہ دن ہمیں کیوں دیکھنا پڑا؟ دنیا نے سب سے پہلے جس بند کو توڑا وہ بند حیا کا بند تھا، وہ رکاوٹ حیا کی رکاوٹ تھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا لوگو اذا ذهب الحیا، حیا کو رخصت نہ ہونے دینا، حیا کو سنبھال کے رکھنا، حیا کو اپنے کنٹرول میں رکھنا. اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء، جب حیا جاتا رہا تو پیچھے کوئی رکاوٹیں نہیں رہ جائیں گی، جو دل میں آئے انسان وہ کرے گا. دیکھیے شیطان نے وزین للناس حب الشہوات من النساء، یہ سب سے پہلی محبت جس کو مزین کیا یہ عورتوں کی شہوات اور اس کی محبت. اور دوسری طرف عورت کو اس نے کیا کیا؟ ذوق تبرج دیا، ذوق خود نمائی دیا، ذوق حسن دیا، ذوق آرائش اور زیبائش دیا. اس کو گھنٹوں جو ہے کہاں بٹھایا؟ آئینے کے سامنے، آئینے کے سامنے بٹھا کر کے اس کو بنا سنوار کر کے بیوٹی پارلروں میں لے جا کر کے ایک شاپنگ کرنے کے لیے بازار میں جانا ہے، اتنا لمبا چوڑا وقت لگا کر کے پھر بازار میں لاتا ہے. اور ادھر حاجی صاحب کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے نیچے سے ٹھوڑی کو ہلا کے کہتا ہے حضرت اب بھی نہ دیکھو تو آپ کی بدبختی ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھ. اور پھر دیکھنے والا اسے بہت دور تک دیکھتا جاتا ہے. کون ہے؟ حوا کی بیٹی ہے. کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. کون ہے؟ مسلمانوں کی عورت ہے. کون ہے؟ یہ کسی مسلمان کی ماں ہے. کون ہے؟ کسی مسلمان کی بہن ہے. کون ہے؟ کسی مسلمان کی بیوی ہے اور کسی مسلمان کی بہو ہے. اللہ اکبر. ذوق تبرج آیا، ذوق بے حجابی صرف چہرے کی حد پر اگر آتا میں مان لیتا، لیکن جب ذوق تبرج آئے، ذوق نمایاں پن آئے اور اس کا شوق بے حجابی آئے تو چہرے سے نہیں، سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے نقاب اٹھتا ہے اور پھر جھکی ہوئی نگاہیں آہستہ آہستہ بلند ہو جاتی ہیں اور پھر لباس تنگ اور ٹائٹ ہونا شروع ہوتا ہے. پھر اسی طرح اس میں کانٹ اور قطر اور تخفیف شروع ہوتی ہے، گلے کھلنے لگتے ہیں، بازو اوپر کو چڑھنے لگتے ہیں، شلواریں اٹھنے لگتی ہیں، دھیرے دھیرے حیا اٹھتا ہے. پھر ذوق آرائش اور شوق نمائش زیب و زینت بننے سنورنے اور زیبائش پہ امادہ کرتی ہے. پھر حسن بے باک ہوتا ہے تاکہ لوگ شوق قدر دانی سے دیکھیں. اور پھر وہی جو پہلی مرتبہ زندگی میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتے ہوئے پانی پانی ہو گئی تھی، پسینہ پسینہ ہو گئی تھی، آج اگر آپ اس کو دیکھیں اسٹیج تلک پہنچ کر کے وہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر کے وہ ڈانس بھی کر رہی ہے اور کلب کی بہترین رقاصہ بھی بنی ہوئی ہے، وہ ناچتی اور تھرکتی نظر آ رہی ہے. کون ہے؟ مسلمان ملک ہے. کیا ہے؟ مسلمان خطہ ہے. کون ہے؟ ان کے تھیٹروں پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے. اور کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والے تماشبین ہیں. کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں. اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء، جب حیا نہ رہا تو تجھے کسی بھی سٹیپ سے کوئی روک نہیں سکے گا. یہ حیا ہم سے اٹھایا آہستہ آہستہ، کچھ ہماری نرمی نے، کچھ ہماری بے وفائیوں نے، کچھ ہمارے کلمے کے توڑ نے، اور کچھ اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور پیغمبر سے جو ہم نے عہد کیے تھے ان کو توڑنے نے آئے. آج ہمیں میڈیا نے یہ دن دکھایا، مزید دن اس سے بھی برے آ رہے ہیں. آج اگر یورپ میں پردے پہ اور سقاف پہ، پردے پہ نہیں صرف سقاف پہ پابندی لگ رہی ہے، وہ پردہ نہیں ہے، وہ سر کے اوپر ایک سقاف ہے، اس پہ پابندی لگ رہی ہے. حضرات آئندہ دنوں میں ہمیں نظر یوں آتا ہے کہ مسلمان ہی اپنے ہاتھوں سے اس پہ پابندی لگانے والا ہے. لیکن اللہ ہمیں معاف کرے. عورت کیا سمجھ رہی ہے؟ اسے روشن خیالی مل گئی. عورت کیا سمجھ رہی ہے؟